ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فلائٹ کریش کرتی ہے تو اس سے پہلے پائلٹ کا کنٹرول ٹاور کو کیا پیغام ہوتا ہے؟ Sir, we have lost engines. Confirm you are carrying out. لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائی کرنے والی پرواز PK8303 یکدم کیسے کریش ہو گئی؟ آخر پائلٹ نے مے ڈے کا لفظ کیوں کہا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303. سب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی گھڑی چھوٹنے نہ پائے، اور ایسی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کراچی، جہاں امیدیں اور خواب چھپے ہوتے ہیں، اس میں 22 مئی 2020 کو ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آسمان کالے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا؟ ناظرین، کہانی ہے فلائٹ PK8303 کی، جس نے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان تو بھری لیکن اپنی منزل کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک نہ پہنچ سکی۔ جب اس فلائٹ نے لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اڑان بھری تو انسپیکشن رپورٹ کے مطابق اس وقت اس فلائٹ میں کسی بھی قسم کی کوئی تکنیکی خرابی موجود نہ تھی۔ چلے اس کا پس منظر جان لیتے ہیں۔ اس فلائٹ کا ٹوٹل دورانیہ 1 گھنٹہ 45 منٹ تھا۔ اس فلائٹ میں 99 افراد موجود تھے، جس میں 8 کریو ممبرز تھے اور 91 پیسنجرز تھے۔ لرن ٹو نو کے معزز ناظرین کرام، اگر فلائٹ کیپٹنز کی بات کی جائے تو فلائٹ کیپٹن سجاد گل، جن کی عمر 58 ایئرز تھی اور ان کا تجربہ 18,000 گھنٹے کا تھا، ان کا ساتھ دینے کے لیے فرسٹ آفیسر عثمان اعظم تھے، جن کو PIA میں 10 سال گزر چکے تھے۔ ناظرین مکرم، یہ فلائٹ 1:05 پر لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد یہ اپنی کروزنگ الٹیٹیوڈ 34,000 فیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور ناظرین مکرم، 45 منٹ کی بھرپور فلائٹ کے بعد یہ طیارہ نواب شاہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کو کراچی کنٹرول ٹاور سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام تر معاملات کے ذمہ دار فلائٹ کو گائیڈ کرنا اور دیگر معاملات کراچی کنٹرول ٹاور کے ذمہ ہوگا۔ اس فلائٹ کو مکلی رپورٹ کرنا تھا اور مکلی سے ڈائریکٹ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک پہنچنا تھا۔ ناظرین مکرم، یہاں تک پہنچنے کے 3 رستے تھے اور اب تک کسی بھی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے جس روٹ کا تعین کر رکھا تھا اس کو پائلٹ کی پرزور اپیل پر تبدیل کر دیا گیا، اور یہاں ہوئی اب تک کی سب سے بڑی غلطی جو بہت ساری زندگیوں کا گلا گھونٹنے کا سبب بنی۔ پائلٹ نے جس روٹ کی فرمائش کی تھی وہ رستہ بقدرے چھوٹا تھا اس رستے کے جو فلائٹ کمپیوٹر میں فیڈ یا سلیکٹڈ تھا، مگر فلائٹ کیپٹن سجاد گل اور فرسٹ آفیسر عثمان اعظم
اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جو رستہ فلائٹ کمپیوٹر میں سلیکٹڈ تھا وہ یہ رستہ نہیں جس پر وہ اب فلائی کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلائٹ کو جس بلندی اور سپیڈ کی ضرورت تھی، فلائٹ اس سے کئی گنا زیادہ بلندی اور رفتار کے ساتھ فلائی کر رہی تھی، اور یہ فلائٹ جب کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیدھ میں آئی تو کیپٹن نے اس کی نوز ڈاؤن کر دی، جس وجہ سے رفتار اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس پر کنٹرول ٹاور نے کیپٹن کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مطلوبہ سپیڈ سے زیادہ رفتار میں فلائی کر رہے ہیں، اس لیے جہاز کو ایک آربٹ چکر لگوا لیں تاکہ رفتار کو کم کیا جا سکے۔ مگر ناظرین کرام، کیپٹن سجاد گل نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ہم کر لیں گے، اور فلائٹ کے وائس ریکارڈر میں جو آواز محفوظ ہوئی اس میں کیپٹن کو یہ کہتے سنا گیا کہ جب ہم لینڈ کریں گے تو یہ سب حیران ہو جائیں گے۔ مگر ناظرین مکرم، جیسے ہی کیپٹن نے فلائٹ کی نوز ڈاؤن کی تو کیپٹن کا دھیان ان کی غلطی پر گیا۔ ناظرین مکرم، یہ وہ موقع تھا کہ جب فلائٹ کیپٹن سجاد گل کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ اس پر کیپٹن گھبراہٹ کا شکار ہوئے اور وہ اپنا لینڈنگ گیئر کھولنا بھول گئے۔ ناظرین مکرم، جیسے ہی یہ فلائٹ کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پہ لینڈ کی، لینڈنگ گیئر کے نہ کھلنے کی وجہ سے فلائٹ کے دونوں انجنز زمین کے ساتھ رگڑ کھانے لگے اور ان سے فیول لیک کرنے لگ گیا۔ اتنے میں فرسٹ آفیسر چلائے، ٹیک آف سر، ٹیک آف۔ کیپٹن سجاد گل جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار تھے، انہوں نے فرسٹ آفیسر کی بات مانتے ہوئے فلائٹ کو دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ رگڑ کھانے کی وجہ سے ایک انجن بالکل ناکارہ ہو گیا تھا اور اب فلائٹ صرف ایک انجن پر سفر کر رہی تھی۔ ناظرین مکرم، جیسے ہی فلائٹ نے ٹیک آف کیا تو اس کا دوسرا انجن بھی جواب دے گیا اور کیپٹن نے کنٹرول روم میں پیغام بھجوایا، مے ڈے سر، مے ڈے۔ ناظرین مکرم، اس مے ڈے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جہاز کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اور پھر کراچی نے وہ دیکھا جس کی توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ فلائٹ کراچی کے علاقے ماڈل سٹی میں کریش ہو گئی اور بہت سے لوگوں کی موت کا سبب بنی۔ ناظرین مکرم، حیران کن طور پر 2 پیسنجرز بچ نکلے اور اس فلائٹ کی انکوائری رپورٹ 3 سال تک چلی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق اس فلائٹ کریش کی تمام تر ذمہ داری کیپٹن سجاد گل پہ آتی ہے اور دوسری ذمہ داری کنٹرول ٹاور پہ آتی ہے، جنہوں نے کیپٹن کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا کہ وہ اپنا لینڈنگ گیئر کھولنا بھول گئے ہیں۔ ناظرین مکرم، یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔